نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس کا آغاز کل والے ٹاپک شرائط نماز سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو کور کر سکیں زیادہ سے زیادہ۔ اس سلسلہ میں آج کی پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق و مغرب کے مابین قبلہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اسے قوی قرار دیا ہے۔ اس روایت میں مشرق و مغرب کے مابین تمام جگہ کو قبلہ کہا گیا ہے، حالانکہ تمام جگہ تو قبلہ نہیں بلکہ کچھ جگہ میں قبلہ ہے اور باقی اس کا ارد گرد ہے، لیکن اس سب کو ہی قبلہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کعبہ سے دور دراز علاقوں میں ہوں ان پر عین قبلہ رخ ہونا واجب نہیں، بلکہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس سمت کی جانب رخ کر لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص دور ہو اس پر عین قبلہ رخ ہونا واجب ہے، لیکن پہلا قول ہی راجح ہے۔ امام شوکانی، امام صنعانی اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہماری مسجدوں میں جب صف بندی ہوتی ہے تو جو امام ہے وہ تو اپنے جگہ پر قبلہ رخ ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک صف باندھی جاتی ہے، قطار ہوتی ہے نمازیوں کی، اور جب وہ قطار مکمل ہوتی تو اس کے پیچھے دوسری قطار بنتی ہے۔ اب اگر عین قبلہ کے رخ میں ہی کھڑے ہونا ہو تو پھر یہ صفیں کیسے باندھی جائیں؟ ایک کے پیچھے ایک لائن میں، اور وہ لائن صرف ایک ہی بنے گی، قطار ہی بنے گی، صف نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ہمارے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ وضع کیا ہے کہ مشرق و مغرب کے مابین قبلہ، اور مسجدوں میں صف بندی کے لیے بڑی آسانی کہ جس رخ قبلہ ہے اس رخ پوری صف باندھی جائے مشرق و مغرب کے مابین درمیان۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سواری جس طرف بھی رخ کرتی آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، اور بخاری میں یہ اضافہ ہے کہ آپ رکوع و سجدہ کے لیے اپنے سر کے ساتھ اشارہ فرماتے، لیکن فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، کہ ابو داؤد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کر کے تکبیر کہہ دیتے، پھر اونٹنی کا رخ جس جانب بھی ہوتا آپ نماز جاری رکھتے۔ اور حسن سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ ان روایات سے یہ دو روایات آپ کے سامنے رکھی، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز سواری پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، خواہ سواری کا رخ کسی جانب بھی ہو، لیکن اس صورت میں بھی نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہونا لازم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا التزام فرمایا۔ واضح رہی کہ متعدد دلائل سے، یعنی کہ کافی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا واجب ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، لیکن دو صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک جو آپ کے سامنے روایات بیان کی میں نے، ان میں بیان ہو چکا ہے، اور دوسری شدید جنگ کی صورت میں جب قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا ممکن ہی نہ رہے۔ شدید جنگ کی صورت میں قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا ممکن ہی نہ رہے تو پھر یہ حکم ہے کہ پیادے کھڑے ہو کر اپنے قدموں پر یا سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کر یا قبلہ رخ نہ ہو کر ہر طرح جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ یعنی کہ اگر پیدل ہو، چل رہے ہو
پیدل کھڑے ہو، قدموں پر ہو، سوار ہو، قبلہ رخ ہو یا نہیں ہو، ہر طرح جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور کشتی وغیرہ میں فرض نماز کے متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انسان اجتہاد کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور پھر اپنی نماز ادا کر لے، خواہ اسے بعد میں علم ہو کہ اس نے غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھی ہے، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح ان سواریوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو انسان بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس مسئلے میں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، سورۃ التغابن کی آیت ہے یہ۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ سواری ہے، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کشتی ہے، اگر اس میں آپ کھڑے ہو سکتے ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں، اور آپ کو اگر قبلہ رخ کا پتہ نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرف کو قبلہ رخ آپ ہو جائیں گے، اور اس طرف منہ کر کے جس طرف گمان زیادہ ہو کہ یہ قبلہ رخ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پورا علم کو استعمال کرنا ہے، اپنی نالج یوز کرنی ہے اور اپنے قبلہ کا معلوم کرنا ہے۔ اور اب تو بہت آسان ہے، اب تو ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل میں اپلیکیشنز ہیں، اپلیکیشنز آن لائن اور آف لائن دونوں ہیں، اور آف لائن بھی بتا دیتی ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور آپ اپنا پورا جو ہے وہ علم استعمال کیجئے، فیسلٹیز یوز کیجئے اور پتہ کیجئے کہ کس طرف آپ کا قبلہ ہے، اور پھر اس طرف نماز پڑھ لیجئے، بھلے بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، تب بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین سجدہ گاہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن قبرستان اور حمام میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ قبرستان میں اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ قبروں کی تعظیم اور پھر شرک نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ہم تو کرتے ہی یہ ہے نا، عام روٹین میں جو ہے وہ جو کم پڑھے لکھے یا کم علم لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ قبریں ہیں اور وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں، یہ بھی تو شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے نا۔ اور حمام میں اس لیے منع کیا گیا کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں پر مساجد بنانا منع ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتی ہوں، صحیح مسلم سے روایت ہے، حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی جانب نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قبروں کی جانب نماز پڑھنے اور ان پر بیٹھنے کے اہل علم نے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ قبروں کی جانب نماز پڑھنے کا ایک مفہوم تو واضح ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، یہ اس وجہ سے ممنوع ہے، منع ہے کہ کہیں اصحاب قبور کی تعظیم نہ شروع ہو جائے، یعنی جو قبروں والے ہیں، جو قبروں میں جا چکے ہیں، کہیں ان کی تعظیم نہ شروع ہو جائے جو شرک تک لے جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جو کام مساجد میں کیے جاتے ہیں وہ قبروں پر نہ کیے جائیں۔ قبروں پر بیٹھنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قبر پر ٹیک لگا کر یا پشت رکھ کر بیٹھنا، یہ اس لیے ممنوع ہے کیونکہ اس میں اہل قبر کی اہانت ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قبروں پر مجاور بن کر یا قضائے حاجت وغیرہ کے لیے بیٹھنا، یہ سب کام حرام اور ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ قبروں پر بیٹھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی قابل ذکر ہے کہ تم میں سے کوئی شخص انگارے پر نہ بیٹھے اور اس کے کپڑوں کو جلا کر جلد تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تم میں سے کوئی انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر جلد تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ آگ کے انگارے پر بیٹھ جاتا ہے اور آگ کا جو انگارے ہیں، آگ ہے وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جاتی ہے، یہ کنڈیشن بہتر ہے اس کنڈیشن سے کہ جو کہ قبر پر بیٹھنے سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اتنا سخت جو ہے وہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم جو ہے وہ اگر انگارے پر بیٹھے ہو اور اس کی وجہ سے تمہارے کپڑے جلے ہیں اور آگ جلد تک پہنچ گئی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کنڈیشن کے کہ جب تم قبر پر بیٹھو، یہ کنڈیشن تمہارے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ کہ قبروں پر مجاور بن کر نہ بیٹھ جانا، یا قضائے حاجت کے لیے لائک واش روم، باتھ روم وغیرہ کے لیے یوز کرنی ہم جو جس کام کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کام نہ ادھر کرنے بیٹھ جانا۔ اور پھر یہ کہ قبر پر ٹیک لگانا یا پشت رکھ کے بیٹھنا،
یہ اس لیے ممنوع ہے کہ اہل قبر کی اہانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کام جو ہے وہ حرام و ممنوع اللہ کے نبی نے کہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو مسجد میں داخلے سے پہلے اپنی جوتی کو دیکھ لے، اگر اپنی جوتی میں گندگی یا کوئی ناپاک چیز دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ مل کر صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے موزوں کے ساتھ گندگی پر سے گزرے تو مٹی انہیں پاک کرنے والی ہے۔ ان حدیث میں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جوتی پر اگر نجاست لگ جائے، خواہ خشک ہو یا تر، مٹی پر رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام اوزاعی اور امام ابو ثور، امام اسحاق، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک ایک روایت کے مطابق یہی مذہب منقول ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ امام شافعی سے ایک روایت کے مطابق یہ موقف مروی ہے کہ جوتی زمین پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتی، اس پر لگی نجاست کو دھونا واجب ہے۔ پہلی رائے ہی حدیث کے قریب اور برحق ہے کہ یعنی اگر جوتی پر نجاست لگ گئی ہے، خواہ خشک ہو یا تر، تو مٹی پر رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی جو روایت ہے اس پر زیادہ تر ائمہ اکرام کا جو ہے وہ موقف دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسری بات حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جوتیوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے بشرطے کہ وہ پاک ہوں۔ اس کے متعلق ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ فرمان نبوی بھی منقول ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، بلا شبہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے جوتوں سمیت نماز پڑھنا مستحب قرار دیا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے جو حدیث میں نے رکھی، ان میں جو پہلی حدیث ہے اس میں موجود فرمان نبوی کا سبب یہ تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے اچانک اپنے جوتے بائیں جانب اتار دیے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا، تمہیں اپنے جوتے اتارنے پر کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے خبر دی تھی کہ ان جوتوں میں گندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتے دیکھے، اگر ان میں گندگی پائے تو انہیں زمین پر رگڑے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ اس حدیث سے یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ سب جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں نجاست جو ہے لگی جوتیوں یا کپڑوں سمیت نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی نماز گندگی لگی جوتیوں میں پڑھی تھی اسے دہرایا نہیں تھا۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہونے چاہیے۔ اس وقت کیا تھا کہ اس وقت جس طرح آج ہم لوگ گھومتے پھرتے ہیں ویسے گھومنا پھرنا نہیں ہوتا تھا۔ گھر سے اپنے کام پر، کسی باغ میں کام ہوتا تھا، پتھروں پہ کام ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پہاڑوں پہ کام ہوتا تھا، یا پھر یہ کہ مسجد میں کام ہوتا تھا۔ یہ سارا جو ہے وہ طریقہ کار تھا صحابہ کا۔ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یا پھر گھر سے مسجد، مسجد سے اپنے کام پر، اور کام سے پھر گھر، گھر سے پھر مسجد۔ جبکہ آج ہمارے لڑکے چیک کر لیجئے گا ذرا، صبح نکلتے ہیں، پورا جو ہے وہ شہر گھوم کے مڑ کے واپس آتے ہیں، اور اب گندگی کتنی ہے، کس قدر گندگی ہے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں، ہر گھر کے دروازے کے اندر۔ آگے بھی پہلے یہ تھا کہ ہر انسان خیال رکھتا تھا اپنی اپنی گندگی، غلاظت کسی بھی قسم کی ہو، میل کی ہو، فیمیل کی ہو، وہ چھپا کر کور کر کے رکھتے تھے۔ اب کیا ہے، اب جگہ جگہ آپ گندگی مختلف قسم کی دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ عام گندگی ہے، سبزی فروٹ کے چھلکے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ گندگی ہے۔ اور پرائیویٹ گندگی میل اور فیمیل کی الگ الگ ہوتی ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ نماز میں لوگوں کی گفتگو یکسر درست نہیں،
اس میں تو صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن ہونی چاہیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عہد رسالت میں دوران نماز ایک دوسرے سے گفتگو کر لیا کرتے تھے حتیٰ کہ آیت نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ نازل ہوئی. یہ آیت کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آیت نازل ہوئی نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ نازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور دوران نماز گفتگو سے منع کر دیا گیا. اسے بخاری اور مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں سیم ایز اٹ از مسلم شریف کے ہیں. ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں دوران نماز گفتگو کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا اور اب یہ ناجائز و حرام ہے. اہل علم نے ان احادیث کی بنا پر متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ جو شخص بھی دوران نماز جان بوجھ کر گفتگو کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. امام شوکانی، حافظ ابن حجر، علامہ عینی اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا. تاہم علماء نے دوران نماز بھول کر یا جہالت کی بنا پر کلام کے حکم میں اختلاف کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز میں خواہ جان بوجھ کر کلام کیا جائے یا بھول کر یا جہالت سے نماز باطل کر دیتا ہے، جبکہ جمہور علماء نے کہا ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. ہمارے علم کے مطابق جمہور کا موقف ہی راجح ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا یا بھول کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. امام ابن حزم اور امام شوکانی بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آج کی آخری حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران نماز ضرورت پڑے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کو مطلع کریں اور عورتیں تالی بجا کر. بخاری مسلم کی مشترکہ حدیث ہے. مسلم میں یہ اضافہ ہے نماز میں، مسلم میں یہ لفظ کا اضافہ ہے کہ نماز میں یعنی دوران نماز. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوران نماز امام بھول جائے اور اسے لقمہ دینا ہو تو مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کر اسے متوجہ کریں اور عورتیں تالی بجائیں، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماریں. جیسے ہاتھ باندھے ہوئے نا، تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار دیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی غلطی ہوئی ہے. متوجہ کرنا، وہ پھر امام جو ہوتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے. اور اگر مرد ہے تو مرد سبحان اللہ کہیں کہ جی نماز میں بھول ہو گئی ہے، دوبارہ اس کو جو ہے وہ درست کیا جائے. عورتوں کو صرف تالی بجانے کا طریقہ غالباً اس لیے سکھایا گیا ہے کہ ان کی آواز غیر مرد نہ سنیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت عورت کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں سے بات چیت نہ کرے. البتہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس کا جواز بہرحال موجود ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر امہات المومنین سے آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے اور وہ بتایا کرتی تھی. لیکن اس